السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین اسلام پور مہاراشٹر کا عظیم الشان ادارہ دارالعلوم برکات احمد رضا پچھلے کئی سالوں سے دین و سنیت کی خدمت کر رہا ہے، جس میں حفظ و قرأت تک کی پڑھائی جاری ہے۔ یہ ادارہ مولانا انور حسین رضوی اور مولانا شیخ صوفی جلال الدین چشتی صاحب کی سرپرستی میں چلتا ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سوشل میڈیا کال سینٹر کے ذریعے خوب محنت کر رہے ہیں۔ ادارہ ہزار کو خوب تعاون کرے اور آپ اپنی امداد گوگل پے نیچے دیے گئے نمبر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر ہمارے آقا دو جہاں کے مولا، مدنی تاجدار، شفیع روز شمار، محبوب پروردگار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کے عبادت کے بہار، اللہ کی رحمتوں کے دریا ہم مومنین پر بہہ رہے ہیں، اور رمضان شریف کی وجہ سے جنت کو ہمارے لیے سجایا گیا ہے، جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، مردود شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قید میں ڈال دیا ہے، اور ایک ایک نیکی 70 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیسی کیسی نعمتیں، اور اس امت کے لیے ہمارے آقا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے انعامات سے نوازا ہے، اس کا ہم اللہ تعالیٰ کے پاس شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروردگار کا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں ہمیں جمعہ کی نماز کی توفیق سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن شریف کی ایک آیات تلاوت کیا ہے، آیات کا حصہ، سورہ مزمل کی آیات کا حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض دو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری خوشی کے لیے، ہمیں نیکیوں پر ابھارنے کے لیے، ہمیں نیکیوں کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو۔ اس زکوٰۃ کی اتنی فضیلت ہے، جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے
گویا کہ وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے. لیکن دنیا کا دستور ہے کوئی بھی آدمی شریف آدمی کو قرض دیتا ہے تو وہ بندہ بدگمانی نہیں کرتا, اس کو 100% یقین ہوتا ہے کہ میں جس کو قرض دے رہا ہوں یہ قرض لینے والا بہت شریف انسان ہے, نیک انسان ہے, امانت دار ہے, ایماندار ہے, میرا قرض کا پیسہ لوٹائے گا, اس کو یقین ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے جس نے قرض لیا ہو وہ مجبور ہو جائے, محتاج ہو جائے, ادا نہ کر سکے. اس لیے قرض لینے سے حدیث میں تاکید سے منع فرمایا گیا, قرض لینا نہیں. اور جو قرض دینے والا ہے, دینے والے کو حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قرض دیے ہو تو مانگنے میں نرمی اختیار کرو, اس کو مہلت دو, اس کو موقع دو. آپ نے کسی کو قرض دیا اور قرض آپ مانگنے گئے, وہ بندہ آپ کے سامنے عذر پیش کیا تو پھر اس کو ذلیل نہ کرو, اس کو مہلت دو. اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے جو بندہ کسی کو مہلت دیتا ہے قرض لینے میں, قرض ادا کرنے میں مہلت دیتا ہے, اس کو چھوٹ دیتا ہے, اس پر مہربانی کرتا ہے, تو جب تک قرض کا پیسہ اس کے پاس رہتا ہے تب تک یہ بندہ اللہ کے امان میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے جس نے قرض دیا ہو. دینے کی بہت فضیلت ہے, دینے والے خوشی سے دے, اور جو بندہ مجبوری میں قرض لے رہا ہے وہ بہت بچنے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ قرض دار ہو کر دنیا سے جائے, اور قرض دار ہو کر دنیا سے جائے گا تو اس کو قرض میدان محشر میں ادا کرنا ہوگا. یہاں تک کہ قرض دار کی جنازے کی نماز بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی, جنازہ نہیں پڑھی. صحابہ اکرام کو حکم فرمایا تم لوگ پڑھ لو, یہ قرض دار ہے, اس کے جنازہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا ہے. تو دنیا والے, میں سمجھانا چاہتا تھا, دنیا والے قرض دے کر بھروسہ کرتا ہے شریف انسان پر, مالدار پر بھروسہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے مالدار غریب ہو جائے, ہو سکتا ہے شریف آدمی کی بھی اچانک نیت بدل جائے, لیکن پروردگار رب ذوالجلال نہ مال میں کمی ہے, نہ پروردگار کو کوئی احتیاج ہے, ضرورت ہے. پروردگار ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم پروردگار کے محتاج ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو, ہمارے نیکیوں پر ہمیں ابھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرض دو مجھے. یعنی جو بندہ زکات دیتا ہے, صدقہ دیتا ہے, غریبوں پر خرچ کرتا ہے, راہ خدا میں پیسہ خرچ کرتا ہے, گویا کہ وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ مال خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرمایا تمہارے نفس کو اور تمہارے مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ہم بک چکے ہیں, اسی لیے کوئی مومن دنیا کے کسی سکے میں بک نہیں سکتا. مومن کو خریدنے کے لیے دنیا کا کوئی ایسا کرنسی, دنیا کا کوئی ایسا ڈالر پیدا نہیں ہوا جو مومن کو خرید سکے, کیونکہ مومن کا سودا جنت کے بدلہ میں پروردگار کے ساتھ ہو چکا ہے. ہمارا جان ہمارا نہیں, جیسا مرضی ویسا گزارو, ایسا نہیں چلے گا. ہمارا جان بھی اللہ کی امانت ہے, اللہ نے خرید کر کے ہمیں دے دیا ہے, دنیا میں گزارو, میری مرضی کے مطابق گزارو. مال بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا مال بھی خرید لیا, ہمارا جان بھی خرید لیا, اور دنیا میں امانت کے طور پر ہمیں دے دیا ہے, تاکہ دنیا میں ہماری مرضی میں نہیں چلے, ہمارے مرضی کے مطابق ہم نہیں چل سکتے, ہم پروردگار کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا.
میرے عزیز، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسلام کے تیسرا رکن، تیسرا جو پلر ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، جیسا یہ مسجد، یہ بیچ میں 4 کھمبا ہے اور چاروں طرف بھی پلر ہے جس کے اوپر یہ مسجد کا بلڈنگ قائم ہے، تو اسی طرح اسلام کی جو عمارت ہے 5 ستون پر قائم ہے۔ پہلا ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا ستون نماز، ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کے بعد جو تیسرا رکن ہے، نماز کے بعد جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ جہاں پر نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ عزیزان گرامی، زکوٰۃ ایک 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ زکوٰۃ ہوتا ہے، 2.5%۔ 2.5% زکوٰۃ ہر مومن پر جو صاحب نصاب ہے، جو مالدار ہے، اور اس مال پر 1 سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان میں زکوٰۃ دینا چاہیے، زکوٰۃ کے ساتھ رمضان کا تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کے ساتھ آپ کا 1 سال ہونے کا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر آپ قربانی کے عید میں، عید کے دن آپ مالدار ہوئے، آپ کے پاس کہیں سے پیسے کا انتظام ہوا، آپ کہیں مال کمائے ہیں، تو اگلے سال قربانی کے عید سے پہلے تک آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگلے سال قربانی عید کے دن 1 سال ہو جائے گا، تو اس مال پر اگر وہ مال 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر، اس کی قیمت کے برابر مال آپ کے پاس 1 سال رک جائے اور وہ ضرورت سے زیادہ ہو، مثال کے طور پر آپ فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے کار ہے، سفر کے لیے آپ گھر میں اچھی مہنگی کار رکھے ہیں، چاہے کتنی بھی مہنگی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پہننے کے لیے لباس ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور آپ جو بزنس میں کما رہے ہیں، کوئی مال رکھے ہیں جس پر آپ کما رہے ہیں، بزنس کا مال ہے، دکان کا مال ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد، 1 سال ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، اور جو فرض ہوتا ہے وہ اللہ کا قرض ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کا قرض ادا نہ کیا، اگر آپ نے اللہ کا حق ادا نہ کیا، تو حدیث پاک میں ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس کی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے عزیز، میرے دوستو، زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو اتنی بڑی وعید حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مر سکتا ہے یا عیسائی ہو کر مر سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ایمان کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اور جس مال کو بچا کر رکھا ہے اس مال کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے اگر مال کو حفاظت کرنا چاہتے ہو، زکوٰۃ دینے سے مال ستھرا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے ستھرا کرنا، ستھرا ہونا، صاف کرنا، تو زکوٰۃ دینے سے آپ کا باقی مال صاف ہو جاتا ہے۔
پاک ہو جاتا ہے. تو مال کی پاکی زکات میں ہے. اور جو زکات دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ زکات کے بدلے میں، زکات کی برکت سے اس کی مال کو اللہ تعالیٰ چوری سے حفاظت فرماتا ہے. چوری ڈکیتی سے، آگ لگنے سے، پانی میں ڈوبنے سے، برباد ہونے سے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت فرما دیتا ہے. تو اسی لیے جو مال جمع کر کر کے رکھتا ہے اس کی مال ایک تو ضائع ہو جائے گا اور اس کے حساب دینے میں آخرت میں بہت مصیبت اٹھانی پڑے گی. اور جو مال جمع کرتا ہے زکات نہیں دیتا ہے اس کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم. کہ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا چاندی جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو. عذاب کی خوشخبری بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو ایک بات غور کرنے کی ہے، عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی. خوشخبری اچھی بات کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی بے اولاد کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، اولاد پیدا ہوا، تو اس کو خبر دینے کو کیا بولیں گے؟ خوشخبری. کتنے سال سے بے اولاد تھے، اولاد نصیب نہیں تھی ان کو، اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا، تو جب ان کی خبر کسی کو دیا جائے گا تو خوشخبری کہا جائے گا. کوئی بیمار تھے، ہسپتال میں ایڈمٹ تھے اور موت کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، صحت یاب ہو گئے، تو یہ اچھی خبر اگر گاؤں میں آ کر لوگوں کو دیا جائے گا، بھائی تمہارے گاؤں کا آدمی فلانا جو بیمار تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرست کر دیا، شفا عطا فرمایا، یہ خوشخبری ہوتا ہے. کوئی جا کر حادثے میں ہاتھ پیر ٹوٹ گیا اور آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے تو اس خبر کو دینے کو خوشخبری نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن پاک میں زکات نہیں دینے والوں کو، مال نہیں خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دردناک عذاب کی خوشخبری دو ان کو. دردناک عذاب کی خوشخبری، یہاں پر عذاب کی سختی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جیسا کوئی چور کو تھانے میں جب پولیس مارتا ہے، مارتے مارتے پولیس کہتا ہے مزہ چکھ، مزہ چکھ، تو مارنے سے مزہ آتا ہے کیا؟ ہاں، یعنی اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو ذلیل کرنے کے لیے پولیس کہتا ہے کہ مزہ چکھ، لے مزہ لے، مار مار کے مزہ دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی زکات نہیں دینے والوں کے بارے میں فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری دو. اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میدان محشر میں اس کے یہ سونا چاندی گرم کر کر کے، سونا چاندی جہنم کے آگ میں تپا کر، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کے آگ میں اس کے سونا چاندی کو تپا کر، جس نے زکات نہیں دیا تھا اس کے جمع کیا ہوا خزانہ کو جہنم کے آگ میں تپا کر اس کی پیشانی پہ، اس کے گردن پہ، اس کے پیٹھ پہ داغ لگایا جائے گا، نشان دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج مزہ چکھو جس کو تم جمع کر کے رکھے تھے. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اور بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چیزوں کی کمی نہیں ہے، اسی چیز کو تپا کر اس کو داغ لگانے کی، نشان ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے کہ جب اپنے تکلیف دیتے ہیں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے.
اسی چیز کی محبت تھی، جس دولت کی محبت آپ کے دل میں بسے ہوئے ہیں، جمع کیے ہوئے ہیں، غریبوں پر خرچ نہیں کر رہے ہیں، اور خرچ کوئی کر رہا ہے تو یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ غریب پر میں نے احسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو مال دیتا ہے، مالدار اگر غریب کو دیتا ہے تو غریب کو حقدار سمجھ کر، حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو مالدار زکوٰۃ دیتا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے، مال خرچ کر کر غریب پر احسان نہیں سمجھے گا، ایمان والا وہ احسان نہیں سمجھے گا بلکہ حقدار سمجھے گا۔ ہم مدرسے کے چندے کے لیے آئے ہیں، یا کوئی آدمی، کوئی غریب اپنے مجبوری کی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ اس کو حقیر مت سمجھو، آپ ان کو حقدار سمجھو، ان کو عزت والا سمجھو۔ جیسا نماز ادا ہو رہی ہے، نماز ادا ہو رہی ہے مسجد میں، کس میں؟ مسجد میں، تو مسجد کی آپ عزت کرتے ہو۔ نماز ادا ہو رہی ہے مسجد میں تو مسجد کی آپ عزت کر رہے ہو، تو زکوٰۃ ادا کس میں ہو رہی ہے؟ نماز ادا ہو رہی ہے مسجد میں، تو مسجد عزت والی جگہ ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے غریبوں میں، تو غریب بھی عزت کے حقدار ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مالدار مال اللہ کے راہ میں دیتا ہے، ان میں جو ایمان والا ہوگا وہ غریب کو حقدار سمجھے گا، غریب کو حقدار سمجھے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے زکوٰۃ دینے والوں کی اللہ تعالیٰ شان بیان کرتا ہے، اور زکوٰۃ نہیں دے کر مال بڑھانے کے چکر میں سود اور حرام کاروبار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال بڑھانے کے لیے سود میں دیتا ہے، مال بڑھانے کے لیے سود میں دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے فلا یربو عند اللہ، وہ بڑھتا نہیں۔ ہماری نظر میں یہ لگتا ہے دنیا میں، ہم دنیاوی نظر سے ہم دیکھتے ہیں، آپ کے پاس 1000 روپیہ تھا، خدا نخواستہ سود میں دیا ہے، 1000 مہینہ 100 روپیہ سود میں کوئی دیا ہے، تو 1 مہینے کے بعد 1100 ہو جائے گا، 2 مہینے کے بعد 1200 ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو دکھتا ہے، دنیا والوں کو دکھتا ہے کہ 1000 روپیہ سود کو دینے سے 1200 ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ 1000 روپیہ 1 سال جمع کر کے رکھے تو اس کا زکوٰۃ 25 روپیہ آپ کو ہر سال نکالنا پڑے گا، تو زکوٰۃ میں 25 روپیہ گھٹ رہا ہے، ہر سال گھٹ رہا ہے، اور سود میں بڑھ رہا ہے، انٹرسٹ کا بھی انٹرسٹ، سود کے اوپر بھی سود ہوتا ہے، تو بڑھ رہا ہے ادھر، اور زکوٰۃ دینے والوں کا ظاہری نگاہ سے گھٹ رہا ہے، لیکن پروردگار کا فرمان ہے، رب ذوالجلال کا پیغام ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو سود کو دیتا ہے مال بڑھانے کے لیے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کی نظر میں وہ بڑھتا نہیں۔
مال بڑھ رہا ہے، آپ کی نظر میں دکھ رہا ہے، لیکن پروردگار کی نظر میں وہ بڑھ نہیں رہا ہے۔ اور فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو زکات دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، جو زکات دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے اس میں بڑھوتری ہے، اس میں بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے، سود میں بڑھتا نہیں، کیونکہ سود خور کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری دیتا ہے، دنیا میں اس کو عذاب ہے، راتوں رات نیند نہیں آتی، اور سود خور صرف مال دیکھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا۔ ایک مالدار کے گھر میں میں دعوت میں کھانے کے لیے بیٹھا، کم سے کم سالن 8-10 آئٹم سالن تھے، میں دعوت میں بیٹھا مالدار کے گھر میں، میں سب جتنی بھی چیزیں رکھے ہوئے سب میرے لیے رکھے ہیں، تو میں گھر والوں کو کہا کہ صاحب آپ بھی کھائیے، تو گھر والے صرف چٹنی سے روٹی کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں بھائی ایسا، آپ میرے ساتھ کھاؤ نا، میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو کہہ رہے میں کھا نہیں سکتا، میں بیمار ہوں، میرے ایسی بیماری ہے، مجھے یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، میں کچھ کھا نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز، میرے دوستو، مال بڑھتا نہیں، یہ عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دیا ہے، لاکھوں روپیہ ضائع کرنے سے، ہسپتال میں اڑانے سے، بیماری کی دوائی علاج سے آپ کو بچایا ہے، یعنی آپ کے زکات اور صدقہ کی بنیاد پہ آپ کی مال کی حفاظت کیا ہے، آپ کی صحت کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا ہے، تو یہ آپ کے مال میں اضافہ ہوا۔ حدیث پاک میں ہے صدقہ سے اپنے مریضوں کو علاج کیا کرو، صدقہ دیا کرو، صدقہ ہر بلا کو ٹالتی ہے۔ تو اسی لیے زکات دینے والوں کو، صدقہ دینے والوں کو دیکھتے 25 روپیہ گھٹا آپ کو نظر آ رہا ہے، 1000 روپیہ میں آپ کا 25 روپیہ زکات دینے سے گھٹ گیا ہے، لیکن آپ کو 25,000 کے فالتو خرچ ہونے سے، 25,000 کے عذاب سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ تو اسی لیے اس لحاظ سے اللہ کی نظر میں آپ کا مال بڑھ رہا ہے، اور جو سود میں دیا ہوا ہے وہ ہزاروں طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوگا، وہ دنیا میں کبھی سکون نہیں ملے گا خدا کی نافرمانی کرنے والوں سے۔ خدا کی سود کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ جو سود کھاتا ہے، سود کو پیسہ دیا ہوا ہے، اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، فرعون نے اللہ کے ساتھ جنگ کیا، نمرود نے اللہ کے ساتھ جنگ کیا، اللہ کے ساتھ جتنے بھی کافروں نے جنگ کیا، کوئی کامیاب ہو سکا؟ اللہ کے مقابلہ میں کسی کو کامیابی نہیں ہوگی، اللہ کے ماننے والوں کی کامیابی ہوگی، اللہ کی محبت کرنے والوں کی کامیابی ہوگی، اللہ کی فرما برداروں کی کامیابی ہوگی، اللہ کے نافرمان کی کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، زکات حساب سے دیجئے۔ اگر 1 روپیہ بھی آپ نے کم زکات دیا، آپ کے ضروری مال کے علاوہ جتنے ایکسٹرا آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، جتنے آپ کے کاروبار کے سامان ہیں، سب حساب کر کے 1 روپیہ کا زکات دیں۔ اور اگر آپ نے 1 روپیہ کم دیا تو غریب کا حق آپ کے روپیہ میں ہے، ابھی تک آپ کا مال پاک نہیں ہوا۔ اللہ چاہتا ہے ہمارا جان بھی پاک ہو، ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہمارا مال بھی پاک ہو۔ اسی لیے ہماری جان اور جسم کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ روزہ عطا فرمایا ہے، اور ہمارے مال کی پاکی کے لیے ہمیں زکات جیسے عظیم الشان عبادت عطا فرمایا ہے۔ تو مال کی زکات دے کر مال کو بھی پاک کرے، اور روزہ رکھ کر اپنے جسم اور اپنی جان، اپنے نفس کو بھی پاک کرے۔ اور جو زکات آپ دیں گے، آپ کی زکات کی بدولت اگر کوئی مدرسہ چل رہا ہے،
मदरसे के बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, कुरान और हदीस पढ़ रहे हैं, दीन और इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, तो जितने साल भर बच्चे पढ़ेंगे, जितने आलिम बनेंगे, जितने हाफिज बनेंगे, वो सबका सवाब आपको मिलेगा। इस गांव में माशाअल्लाह एक हाजी साहब जो खेत में मकान है, मैं तकरीबन 8-10 साल से इस गांव में आता हूं, अक्सर लोग मुझे पहचान रहे होंगे। तो हाजी साहब के घर में मैं आता था, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए। तो आप सभी हजरात मदरसे को भी ज़कात का रकम दे, और सबसे ज्यादा हकदार, 1-2 मिनट में बात खत्म करता हूं, सबसे ज्यादा आपके माल का हकदार आपके पड़ोसी है, सबसे ज्यादा, और आपके करीबी रिश्तेदार। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, वआतिज़ल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीना वब्न सबील ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदून वजहल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो माल खर्च करता है हकदारों को, गरीबों को और राह खुदा के मुसाफिरों को माल खर्च करता है, वो अल्लाह के लिए और सवाब के हकदार समझकर खुद को सवाब की नीयत से माल खर्च करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है फौलाइका हुमुल मुफलिहून, वो कामयाब है। तो हम कामयाब होना चाहते हैं तो हम माल खर्च करें, अपने रिश्तेदार का हक अदा करें, पड़ोसी का हक अदा करें, अपने मोहल्ले के गरीबों का भी हक अदा करें, और अपने इदारे जो अहले सुन्नत के इदारे हैं उनको भी ज़कात के रकम अदा करे। और एक बात बहुत एहतियात करे ज़कात देने में, माल खर्च करने में। आजकल बहुत सारे फरौडी घूम रहे हैं, यहां तक के कुफ्फार भी मुसलमान के लिबास पहन के घूम रहे हैं ज़कात लेकर, और दुश्मनों की, चड्डीधारी लोगों की चाल है कि ये हमारे पैसा लेकर हमारे कत्ल की साजिश बना रहे हैं। इसलिए ज़कात जिसको भी देंगे आइडेंटिटी कार्ड चेक करके उनको ज़कात दे। ज़कात का हकदार सिर्फ मुसलमान है, ज़कात का हकदार मुसलमान है, और आइडेंटिटी कार्ड चेक करके ज़कात दे। और बहुत सारे बदअकीदा वहाबी भी ज़कात लेने के लिए आते हैं और हमारे पैसा खाकर हमारे को गुमराह करते हैं, हमारे ईमान अकीदा खराब करते हैं। उनको भी देने से बचे, सिर्फ अहले सुन्नत के सुन्नी इदारे को, सुन्नी मदरसे को चंदा दे, ज़कात दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही जगह पर माल खर्च करने की और अपने हलाल माल से जन्नत हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, हमें जान माल से अल्लाह ताला को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।